ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بکاری ساری۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اما بعد، خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم معنا علیہ وصحبہ۔ معزز سامعین نظام اور ناظرین نشا اسلامک چینل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا، اور یہ بھی اس کا بڑا فضل ہے کہ آج ہمیں حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ کچھ سننے کو سنانے کا موقع عنایت کیا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ابھی آج کا جو عنوان ہے اخلاق، اخلاق کس طرح کے اخلاق ہو، کیسے اخلاق ہو، اخلاق کا تعلق کس سے ہے، یہ جان لیا جائے۔ تو دوستو، جس آیت کریمہ کو آج ہم نے جو عنوان قرار دیا ہے، وہ آیت کریمہ ایسی ہے جس کو ہم رات دن ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا اس کے لیے واجب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ وہ انعام والے کون ہیں تو قرآن نے بتا دیا، نبی کی جماعت، صدیق کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین، اولیاء کرام کی جماعتیں ہیں۔ تو لہذا دوستو بزرگوں، ان کے راستے پر چلنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اخلاق حسنہ کو مانا جائے، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو مانا جائے، کیا جائے۔ جیسا نبی پر ایمان لائے تو لانے کے بعد کیا کرنا، سرکار کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا جائے، یعنی ان کی جو تعلیمات، ان کے جو کردار، پیار آقا کے اسوہ حسنہ کیا ہیں، اس چیزوں کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ سرکار بتائے ہوئے طریقوں کو کہ کیا حرام کیا حلال، کیسا بیٹھنا، کیسا اٹھنا، کیا کھانا، کیا پینا، کیسا چلنا، کیسا بولنا، یہ سب طریقہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتا ہے۔ پھر قرآن بھی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو۔ تو نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنانا یہ بہترین اخلاق ہے۔ کیوں کہ حضور فرماتے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق مکرم اخلاق مکرم جمع بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار و سیرتوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح قرآن میں بھی ملتا ہے بھی اخلاق اللہ کے اخلاق کو بھی اپنانا چاہیے۔ الحمدللہ، تو کیا ہے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مراد کیا ہے، نبی کے اخلاق سے مراد کیا ہے، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ جب رحمت کا تقاضا آتا ہے تو ہمیں ہر ایک سے اچھا برتاؤ کرے، اپنا ہو یا پرایا، مگر بات چیت میں، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، لین دین میں، ہر چیز میں بھی حسن اخلاق چاہیے۔ جتنا حسن اخلاق سے پیش آئیں گے وہ تب باہمی محبت بڑھے گی، کردار بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے، ایک دوسرے کے نفرتیں، قدرتیں، بغاوتیں دور ہو جائیں گے۔ تو لہذا ضروری ہے، کیونکہ
انسان کی شرافت بھی ایک عربی کی کہاوت مشہور ہے، شرف الانسان بالعلم والادب، انسان کی شرافت کا تعلق یا تو علم سے ہوتا ہے یا تو ادب سے۔ تو علم اور ادب انسان کو اخلاق سکھاتے ہیں، علم سے بھی اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور ادب سے بھی۔ تو یہ ادب کیا ہے؟ یہ ادب مؤدب بن کے رہنا، کیسی محفل کس سے کیسے بات کرنا، کیونکہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ تو لہذا اخلاق شرط ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ بڑوں سے کیسے بات کریں، کس طرح ان سے سلوک کریں، کس طرح ان سے معاملات رکھیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ چھوٹوں سے شفقت کیسے کریں، ان سے کس طرح، کیونکہ حضور کی حدیث ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کریں اور چھوٹوں سے محبت نہ کرے۔ تو بڑوں سے محبت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ ضروری لازم ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اخلاق حسنہ رہیں گے تو ہمیں بڑوں سے محبت سے پیش آئیں گے، ماں کا حق ماں کو دیں گے، باپ کا حق باپ کو دیں گے، چاچا کا، ماموں کا، بڑوں کا، یہ سب حقوق ہیں، ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھی اگر بابا کے دوست ہیں تو ان کے بابا کے دوستوں سے بھی حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، کہ بابا کے نسبت سے زندگی میں مسئلہ ہے کہ بابا کے انتقال کے بعد بھی ان کے برادر، ان کے دوستوں سے بھی محبت سے پیش آ جائے، جو ہمارے بابا کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ مگر آج یہ جدید تہذیب ایسا بگاڑ دی ہے، نہ بچوں کو باپ کا ادب ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے۔ باپ نیچے بیٹھتا ہے گھر میں تو بیٹا پاواں ہلاتے ہوئے چیئر پہ بیٹھتا ہے۔ اخلاق نہیں، کردار نہیں ہے، اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے کہ جتنا تم ادب میں رہو گے، جتنا اخلاق کے ساتھ بڑوں سے پیش آؤ گے، انشاءاللہ تعالی اتنا تمہیں دلی سکون بھی ملے گا، اور تمہاری روزی روزگار میں برکتیں بھی آئیں گے، اور تمہاری عمر دراز بھی ہو جائے گی۔ تو لہذا اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل کے بچے جن کو تہذیب معلوم نہیں، اسلام کا طور طریقہ معلوم نہیں، نہ سلام کرتے نہ کلام کرتے۔ مسئلہ ہے کہ بھی سلام کرنا، السلام واجب علی الصغیر، چھوٹے پر لازم ہے کہ بڑوں کو سلام کرے۔ مگر آج کا نوجوان طبقہ، انگریزی پڑھا لکھا طبقہ، زندگی تمام اس کی کانوینٹ میں ایسے ماحول میں گزری کہ وہ دینیات میں نہیں گزری، مسلمانوں کی صحبت میں نہیں گزارا، تو اسے سلام کرنا بھی انہیں اپنے آپ کو توہین سمجھتا ہے۔ مگر شریعت یہ بتاتی ہے کہ میاں سلام کرنا ثواب ہے، سنت رسول ہے، اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو مگر اخلاق اگر ہوتے تو انہیں ضرور سلامتی چاہتا، سلام کرتا، مصافحہ کرتا، معانقہ کرتا، گلے ملتا۔ کیوں؟ یہ انسانی برادری کے تقاضے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ لوگ آج ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں، مصافحہ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ کیوں؟ ان کو کردارش نہیں آتے ہیں، وہ ان کے اندر وہ اخلاقی نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ کس طرح سے پیش آ جائے، کس طرح بڑوں سے چھوٹوں سے۔ یہ بھی آج ہمارے لیے بڑی ٹریجڈی ہے، بڑا المیہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان بچے دین سے بہت دور ہیں، اخلاق سے بہت دور ہیں، کردار سے بہت دور ہیں، اسوہ حسنہ سے بہت دور ہیں، حضور کی سنتوں سے دور ہیں۔ حضور کے اخلاق کو اپنانا چاہیے تھا، مگر آج کے نوجوان دین نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے، دینیات کو نہیں واقف ہونے کی وجہ سے، نہ اس کے پاس بڑوں کا ادب ہے نہ چھوٹوں کا ہے، بڑوں کو جس طرح کا ادب کرنا وہ ادب کرنا نہیں جانتا ہے۔ دوستو، قرآن تو یہ کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے میں اگر ہیں تو ان کو اف تک مت بولو۔ بڑھاپے میں اگر ماں باپ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، تو یہ اخلاق ہیں دین کے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہیں بولنا، گالی تو دور کی بات ہے، ان کا دل دکھانا تو دور کی بات ہے، اف تک مت بولو، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ انہیں قرآن پڑھی گا تو انہیں ادب سے پیش آئیں گا۔ یہ میرے بابا ہیں، بھلے وہ کچھ بھی ہو جائیں گے، مگر میرا فرض ہے کہ میں ان کا ادب احترام کروں، اخلاق سے پیش ہوں، محبت سے پیش ہوں۔ یہ تعظیم، تکریم، ادب، احترام، سب اسی میں اخلاق میں شمار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستو، اگر قرآن جانتا تو ماں باپ کا ادب کرتا، اف تک بھی نہیں بولتا، ماں باپ کو محبت سے کھلاتا پلاتا۔ آج کل کیا ہے، انہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنا کہ تو میں بڑا آفیسر ہوں، مجھے فرصت نہیں ہے، صبح اٹھو بھاگ گیا، رات کو آیا سو گیا، پھر بھاگ گیا۔ باپ بیمار ہے، باپ کو سر کون دبانا، پیر کون دبانا، باپ کو دوا کون دینا، دعا کون کرنا، دوا گولی سب کھلانا۔ ان کیا بولتا، میں نوکر کو رکھا ہوں، نوکر کو مہینے کو 1000 روپے دے کے تنخواہ رکھا ہوں صرف باپ کی خدمت کے لیے۔ تو دوست، وہ پوری خدمت نہیں ہے، تجھے دبانا ہوگا،
تو آ کر باپ کو پوچھنا ہوگا کہ ابا کیا کھائے، کیا پیے، کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا تکلیف ہے آپ کو، میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا، اگر وہ مجبور ہیں تو اپنے ہاتھوں سے دوا پلا، کھانا کھلا، ان کا سر دبا، پیر دبا، جہاں ضرورت پڑتی ہے ان کی خدمت کر۔ یہ اخلاق حسنہ ہے۔ مگر افسوس دوستو، کتنے ایسے نوجوانوں کو دیکھا گیا، باپ بوڑھا ہے، پریشان حال ہے، تڑپ رہا ہے، تو یہ بولتا کہ یہ بوڑھے سے بیزار ہمیں، یہ کب مرے گا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ آج کا نوجوان ماں باپ کے بڑھاپے کو یہ سمجھتے بیزار ہوتا ہے، یہ بوڑھا کب مرے گا، یہ ہمیشہ بوڑھے کا کھنگنا پیسنا، یہ بیمار ہونا، یہ ستانا، یہ کیا ہے۔ تو لہٰذا دوستو، آج کل کا نوجوان ماں باپ سے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے ان کی خدمت کرنے کو تیار نہیں، بلکہ ان کو گالی گلوچ بھی دیتا ہے اور ان کے مرنے کی دعا کرتا ہے کہ کتنا جلدی ہو، جلدی یہ مر جائے، کیا ان کا روز کا پرابلم ہے۔ نہیں دوستو، تو بد نصیب ہے، کم نصیب ہے کہ تیرے ماں باپ زندہ رہتے ہوئے اگر تو ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آیا، ان کی خدمت نہیں کریا، ان کو خوش نہیں کریا، تو تیرا جینے میں بھی کیا جینا ہے۔ تو زندگی میں سب کا حق ادا کر سکتا ہے مگر ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو لہذا دوستو، اچھے اخلاق اپنائے گا، اچھوں کی صحبت پہ بیٹھے گا، انعام والوں کے اخلاق کو اپنائے گا، تو انشاءاللہ تیرے آخرت بھی سدھرے گی، دنیا بھی سدھرے گی۔ آج ہم اخلاق سے بہت دور ہیں، نوجوان بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، وجہ ان کی وہ صحبت کا اثر ہے، وہ صحبت کا اثر ہے، بد صحبت، غلط صحبت، وہ صحبت پہ بیٹھ کر آج کا نوجوان بد اخلاق کا شکار ہو چکا ہے نا۔ اسے نہ ادب، نہ اللہ کا خیال، نہ رسول کا خیال، نہ بزرگوں کا خیال، نہ ماں باپ کا خیال، وہ خالی حیوان کی طرح کھاتا پیتا سوتا جاگتا، اتنا سمجھ رکھا ہے۔ نہیں دوستو، حسن اخلاق بہت کام آنے ہیں، مکرم الاخلاق بنا کے حضور بھیجے گئے ہیں، حضور کے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اللہ بھی اخلاق اللہ کے اخلاق کو بھی کیسا، اللہ ہر ایک کو بھی روزی دے رہا ہے، ہر ایک کو بھی وجود بخش رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ کو یاد کرے یا نہ کرے، مگر اللہ سب پہ بھی مہربان ہے۔ ٹائم پہ بارش برسا رہا ہے، ٹائم پہ سورج نکال رہا ہے، ٹائم پہ چاند نکال رہا ہے، ہر چیز جو وقت پہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اخلاق ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا کہ اس کے بندوں سے محبت سے پیش آنا، اپنا ہو یا کہ پرایا، محبت سے شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ اخلاق اللہ ہے، یہ اللہ کے اخلاق ہے کہ ہر ایک سے محبت سے پیش آ جاؤ۔ ہو سکتا ہے تمہارا اخلاق، تمہارے کردار دیکھ کر وہ بھی تمہارے رنگ میں ڈھنگ جائے۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے رنگ میں رنگ لیں، کیونکہ اللہ کا رنگ رنگا جائے، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا۔ لہٰذا دوستو بزرگوں، اللہ کے رنگ تک لے جانا ہے تو پہلے سامنے والے کی صحبت میں بیٹھو، اسے سیکھو کہ ہمیں کیسے کریں، کیا کریں، حق کیسے ادا کریں، اللہ کا، رسول کا، بزرگوں کا، ماں باپ کا، اڑوس کا، پڑوس کا، دوست کا، احباب کا، یہ ہر ایک کے بھی حقوق ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے ہمیں پیش آئے، کس طرح کا برتاؤ رکھیں، اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج یہ احساس نہیں ہونے کی وجہ سے آج کا نوجوان تکبر میں، نفسانیت میں، انانیت میں، نفس کا شکار بن کر نہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، نہ ماں باپ کا کرتا ہے، نہ ماں باپ کے دوستوں کا کرتا ہے، نہ خاندان کے بڑوں کا کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کا کرتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے خود سدھر جائے، اپنے اخلاق کو سدھار کے اپنے دوست احباب کو بھی اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کریں۔ اسی وجہ سے دوستو بزرگوں، کئی بزرگوں نے کیا کیا، اچھوں کو تو اچھے سو باتیں، بروں کو بھی قریب کیا، شرابی کو بھی قریب کیا، جواڑی کو بھی قریب کرا، تاکہ اس کے اخلاق کو سدھارا جائے، اس کے کردار کو سدھارا جائے، اپنے قریب کر کے محبت سے پیش آ کر اس کے سارے بد اخلاقی کو دور کر دیا۔ کئی ایسے بزرگ ہیں جیسا کہ حضرت بابا شرف الدین پہاڑی شریف سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک شرابی آیا، بولا سرکار میں تمہارا مرید بننا چاہتا ہوں مگر ایک شرط پر کہ مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے۔ سرکار نے کیا کہا، بابا ٹھیک ہے پی، مگر میرے سامنے نہیں پینا، میرے سامنے تو نہیں پینا۔ ٹھیک ہے، وہ جب گیا میں خانے کو، شراب کی بوتل لے کے پینا چاہتا ہے، سرکار سامنے دکھ رہے ہیں، بوتل پھینک دیا۔ ارے کیا معاملہ، کنڈیشن تو ہے کہ تو پی سکتا غائب آنے میں، میرے موجودگی میں نہیں۔ فوری آئے، سرکار کیا ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے آپ نظر آئے، پینے کا ارادہ رکھا تھا مگر میرا وعدہ یاد آیا کہ تمہارے سامنے نہیں پیوں گا، جدھر دیکھو تم ہی نظر آ رہے تھے تو میں چھوڑ دیا۔ یہ کیا تھے، یہ اخلاق تھے، کس کے؟ پینے والا تو بد کردار تھا
مگر ایک اللہ والی کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان کا مرید بننے سے، ان کی نظر کرم سے اس کے اندر بھی اخلاق پیدا ہو گئے کہ نہیں، بڑوں کے سامنے بیت بھی نہیں کرنا، میں وعدہ کیا ہوں، چاہے تو پی سکتا تھا مگر سامنے نہیں پینا، اچھی صحبت پہ رہیں گے تو سدھاریں گے۔ انہیں بد کردار ضرور تھا مگر سرکار نے کیا کیا، عالم امثال میں پہنچ کر اسے ہر جگہ نظر آنے لگی، تو جہاں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں سرکار نہ پہنچ سکتے تھے، لہذا انہوں نے دیکھ لیا کہاں گئے تو بھی گھر میں، مکان میں، بند کمرے میں پینا چاہتا تو حضرت نظر آتے ہیں۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، اس صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچی محفلوں میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، تاکہ تمہیں ادب و احترام آ جائے۔ اور جس کے ماں باپ زندہ ہیں یہ تو بڑا خوش نصیب ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کے اخلاق کو، کردار کو اپنا لے، اپنانے کے بعد ان کو خوش کر کے ان کی دعائیں لے لے گا، ان کو محبت سے بھی دیکھے گا، تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ وہ بد نصیب ہے وہ اولاد کہ ماں باپ کو زندہ رکھتے ہوئے ان کے مرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ بوڑھا کب مرے گا، کب مرے گا۔ نہیں میرے دوست، تو تقدیر والا، تیرے ماں باپ زندہ رکھا اللہ، تجھے موقع ہے کہ اس کی خدمت کر لے، تاکہ اس کی خدمت سے تیری آخرت سدھر جائے گی۔ تیری خدمت آخرتے کے لوگ بولتے حضرت ہمیں بہت پیسہ کما رہے ہیں، برکت نہیں، پیسہ ٹکتا نہیں، کہاں جاتا معلوم نہیں، تو اس کی وجہ آپ تعویذ دو حضرت تاکہ ہماری برکت ہے۔ میں نے کہا کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ بولے ہاں۔ تو جا ماں باپ کی بد دعا سے بھی روزی کی برکت اڑ جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے۔ تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو خوش نصیب ہے کہ ماں باپ کی دعا لے، ماں باپ کی دعا سے تیری روزی میں بھی برکت آئے گی، تیری عمر بھی دراز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا دوستو یہ سب چیزیں بھی یہ بڑوں کی صحبت سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو انعمت علیہم کی جو بات میں اس وجہ سے بولا، انعام والوں کے اخلاق کو اپنا لو، انعام والوں کی صحبتوں کو اپنا لو، ان کے راستے پہ چلنے کی دعا تو کر رکھے ہیں، خالی چلنے کی دعا تو کر رکھے ہیں، مگر ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے کردار کو، اخلاق کو اپنانے کی بھی فکر کریں کہ جیسا بزرگوں نے کیا کیا اخلاق سیکھے تھے۔ جیسا غوث جیلانی کو ان کی ماں بولے بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، جاؤ پیسے دے دیے، چور لوٹنے کو آپ سبھی جانتے ہیں مگر آپ کا اخلاق دیکھیے گا، آپ نے سچ کہا، پیسے کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی۔ غوث پاک نے بول دیا ہاں 40 دینار میرے بغل میں سیے ہوئے ہیں، جب دیکھا گیا تو حقیقت نکلے۔ تو لہٰذا وہی ماں کی دعا، وہی ماں کی خدمت، وہی ماں کی وصیت غوث کو غوث اعظم بنا دیے۔ اچھے اخلاق سے پیش آ جاؤ، انہیں چور رہت کیا، کون رہت کیا، مگر بات کرنے کا سلیقہ، ادب احترام سے پیش آ جاؤ تو ظالم بھی نرم بن جاتا ہے۔ مگر افسوس آج کا بچہ حق بات کے لیے بھی نرم بننے کو تیار نہیں، تکبر میں، فخر میں جواب دیتا ہے۔ افسوس ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کامیابی چاہتے ہو تو اخلاق پیدا کرو، حسن اخلاق کو اپنا لو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ۔ جتنا تمہارے اندر اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی بھی دے گا، تمہارے نیک جائز مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ اگر تم اخلاق سے گر گئے، ایک بار کوئی آدمی نظر سے گر گیا، انہیں کتنا بھی اچھا ہوگا، بد کردار ہے تو سماج میں، دنیا میں، سوسائٹی میں اس کا وقار و وزن نہیں رہے گا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، ایک تو جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولے تو بھی آدمی کا وقار نہیں رہتا ہے، یہ ہے جھوٹا۔ سچ بھی بولنے کی کوشش کریں گا مگر پہلے سے جھوٹ بول کے عادت ہے تو اس کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، سچ بول کے بھی جھوٹ بنتا ہے، کیوں کہ وہ پہلے سے اخلاق کو گرا چکا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، ایسے اخلاق پیش کرو، ایک نمونہ بن کے جیو، تاکہ دوست احباب، سماج والے تم نہ ایک نمونہ بنا لے کر جیے کہ واقعی بھائی ان میں اچھے اخلاق کردار ہے، تو ان کے بعد دنیا مانتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ تمام ان سامعین سے، ناظرین سے عاجزانہ، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ تم اخلاق حسنہ کو اپنا لو، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو اپنا لو، اللہ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں اس کو اپنا لو، اور بزرگوں کی، انعام والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان سے بھی اخلاق سیکھو۔ اخلاق محفل کے بھی اخلاق ہیں، آداب ہیں، گھر میں رہنے کے بھی اخلاق ہیں، ماں باپ سے کیسے پیش آنا، بیوی بچوں سے کیسے پیش آنا، دوست احباب سے کیسے پیش آنا، اڑوس پڑوس سے کیسے پیش آنا، یہ تمام چیزیں اخلاق میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر اچھی اخلاق والا ہے تو الحمدللہ سب خوش ہو جاتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں ایسے خدمات کر کے مر، ایسے اخلاق کے سروسز دے کے مر کہ تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ مرتے سب ہیں، مرنے کے بعد کوئی اسے یاد نہیں رکھتا، ایسے کردار، ایسے اخلاق اپنا لے کو مر کہ تو مرنے کے بعد بھی تیرے کردار، تیرے اخلاق جو تو دنیا میں پیش کریا تھا وہ اخلاق کی روشنی میں تو زندہ رہے گا کہ وہ آخرت میں کیا مؤدب تھا، کیا اخلاق والا تھا، کتنی اچھی بات کرتا، کتنا اچھا سلوک کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہمارا اخلاق، کردار، ملنا ملانا، لوگوں کے قریب پہنچنا،
اچھے نصیحتیں کرنا، نصیحتیں سننا، یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ ثوابی جاریہ والے نیکیاں ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی لوگ ہمارے نیکیوں کو، ہماری خدمات کو یاد کر کے ہمیں دعا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی بد کردار ہے، بد اخلاق ہے اور مر گیا تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اچھا ہوا ایک مر گیا، یہ بڑا بد کردار تھا، بد اخلاق تھا، نہ بڑوں کا ادب کرتا تھا، نہ ماں باپ کی عزت احترام کرتا تھا، یہ مارنا تو اچھا ہوا کہتے ہیں۔ مگر اچھا آدمی مریا تو دنیا روتی ہے، برا مریا تو دنیا ہنستی ہے۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، یہ ہماری گزارش ہے کہ تم پہلے اچھے باتیں سیکھو، لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو، کیونکہ بعض لوگ بات سے بھی بات نفرت پیدا کرتے ہیں۔ کسی کا مذاق کرنا، ٹھیٹھا کرنا، مذاق کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی کسی بندے کے ساتھ مذاق مت کرو، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اسے بنایا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کے اس کے اوپر ہنسنا نہیں چاہیے، کہ اللہ کی پیدا کی جائے مخلوق ہے وہ، تو ہم نہ کیا ہے کہ اس کو نقص نکالیں۔ جیسا انہیں بنایا کہ اللہ بنایا، تو اس کے اوپر ہمیں ہنسنا کرنا یہ بد اخلاقی ہے۔ آج کل کے لوگ ایک کے پیچھے غیبت چغلی چاڑی کر کے فلاں فلاں نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ اخلاق سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ، دشمن کو بھی دوست بنا لو۔ دشمن بھی دوست بنتا ہے اخلاق سے، کردار سے، محبت سے۔ تو آج ہمارا حسن عمل اچھا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے نا۔ تو حسن ہونا چاہیے، نیکی ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آج کا بیان اخلاق اس وجہ سے لیا کہ آج کے نوجوان بچے، انگریزی پڑھے لکھے دنیا دار بچے، ان کو اخلاق معلوم نہیں۔ جنرل طور پہ جیسا دوستوں سے ملتا ویسا ماں باپ سے ملتا۔ افسوس، ماں باپ کا مرتبہ بڑھا کے، بڑوں کا مرتبہ بڑھا کے، جس سے جیسا ملنا ویسا ملنا، بچوں سے کیسا ملنا، بڑوں سے کیسا ملنا، یہ اخلاق بھی اگر آ گئے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ مگر وہ بد کردار بن کو جئیں گا تو جینے میں کچھ فائدہ نہیں ہے، کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہے، نہ اللہ خوش، نہ رسول خوش، نہ بزرگاں خوش، نہ ماں باپ خوش۔ لہٰذا وہ بھی کیا زندگی ہے کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے سب ناراض ہو جائے۔ حسن اخلاق اپنا لے تاکہ سب تیرے سے راضی ہو جائے۔ تو زندہ رہتے بھی زندہ، اندر گئے بھی زندہ، کیوں؟ تیرے ایسے اوصاف ہونی چاہیے، ایسے اخلاق ہونی چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے اخلاق نہیں آتے، صحبت میں بیٹھنے سے آتے۔ کتابوں میں تذکرہ ملتا حضور کے کھانے پینے کا، حضور ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، ایسا بیٹھتے تھے۔ کتابوں میں، حدیث میں خالی تذکرہ ملتا، مگر کسی اللہ والے کی صحبت میں ملے تو پریکٹیکل عمل ملتا۔ کتابوں میں تذکرہ ملتا، صحبت میں عمل ملتا کہ حضور کیسا چلے، کیسا بیٹھے، کس سے کیسا پیش آئے، یہ صحبت سے ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، صحبت کو اختیار کرو، اچھے بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھو، اچھے صحبت اختیار کرو تو تمہیں غوث و خواجہ کا مشن اور اللہ کا رسول کے تمام احکامات تمہیں معلوم ہو جائیں گے۔ کیسا چلنا، کیسا پھرنا، کیسا بیٹھنا، کس کے ساتھ کیسا پیش آنا، دشمنی کس سے کرنا، دوستی کس سے کرنا، بغاوت کس سے کرنا، عداوت کس سے کرنا، یہ تمام چیزیں یہ صحبت سے علم کی روشنی میں معلومات ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تمام حضرات اچھے اخلاق کو اپناتے ہوئے، اپنے کردار کو پاک کرتے ہوئے، خیالات کو پاک کرتے ہوئے، نظریات کو پاک کرتے ہوئے، بزرگوں کی صحبت و مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو صاف کر لو، اور گئی سو زندگی گئی، ہے سو زندگی کو بچاتے ہوئے اچھے اخلاق اپنا کر آخری زندگی تک جینے کی کوشش کرے۔ مرنا تو برحق ہے، ایسا مرو کہ مر کے بھی لوگوں کی تصورات میں زندہ رہو، لوگوں کے خیالات میں زندہ رہو۔ واقعی کیا آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی تھا، کتنے اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا۔ ایسی چیزیں پیدا کر کو مرو یار، کیا ساتھ لے جانے کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ جان اسی کی دی ہوئی، مال اسی کی دیا ہوا، بچے بیوی سب اسی کی ایک نعمت ہے دوست۔ مگر ہمیں اب جب اللہ ہمیں بتا رہا ہے وہ اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں گے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر اگر ہمیں اخلاق حسنہ کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جینے میں بھی مزہ آئے گا اور سب کچھ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بد کرداری، بد اخلاقی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اچھے کردار، اچھے اخلاق فائدہ مند ہے۔ آخرت میں تم اس کا صلہ چاہتے ہو تو بہتر ہی ہے کہ کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا تم بیج بو گے ویسا ہوئے گا۔ تم جیسے اچھی طرح سے برتاؤ کریں گے، پیش آئیں گے، انشاءاللہ ان کی نسبت کی وجہ سے ہم نہ آخرت میں
فائدہ ملے گا. کیوں؟ پیارے آقا کی حدیث ہے جس کے دل میں جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو ہمارے دل میں نبی کی محبت، ولی کی محبت، ماں باپ کی محبت، اپنے استادوں کی محبت، دوستوں کی محبت، اس کو اپنانا چاہیے تاکہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. بد اخلاق بد کردار لوگوں کے ساتھ نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے. تو مجھے امید ہے کہ اب تمام حضرات اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھوں سے محبت کر کے آخرت میں بھی ان کا ساتھ ملے گا. دنیا میں اگر ہم ان کے اچھے ساتھ میں صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہیں گے، محبت کرنے والوں کے ساتھ میں رہیں گے، ہے نا. مگر بد کرداری سے بچو، نفس کی غلامی سے بچو، شیطان کے وسوسے سے بچو، دوستوں سے، برے دوستوں سے بچو جو تمہیں اخلاق سے دور کرتے ہیں، ماں باپ سے دور کرتے ہیں، مذہب سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں، تمہاری فکر کو بدل رکھے ہیں، تمہارے عمل کو بدل رکھے ہیں. تو لہٰذا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسی صحبت مت کرو جو تمہیں یاد الہی سے دور کر دے، ذکر الہی سے دور کر دے، محبت رسول سے دور کر دے، ماں باپ کے اخلاق کو اپنانے سے دور کر دے. ایسے کرداروں سے، ایسے دوستوں سے، ایسی صحبت سے آپ پرہیز کریں. انشاءاللہ جیسی صحبت کریں گے ویسا پھل تمہیں وہاں ملے گا. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات آج کی مختصر سی نشست سے یہ فائدہ ضرور حاصل کریں کہ ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے، اچھوں کے اخلاق کو اپنا لیں گے، ان سے محبت کریں گے، ان سے دوستی و نسبت بڑھائیں گے. انشاءاللہ وہی محبت کا تقاضا، اخلاق کا تقاضا، نسبت کا تقاضا قیامت کے دن ان کے ساتھ رہنے کا ایک موقع دے گا. تو انعمت علیہم، انعام والے کے راستے پہ ہمیں چلنے کا ہے. انعام والے نبی صدیق شہداء صالحین ہیں، ان کی سیرتوں کو پڑھو، ان کے کردار کو پڑھو، ان کے اخلاق کو جانو. انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کیسا کرنا بتایا، کیسا کھانا بتایا، سیکھنا بتایا، وہ تمام چیزیں ان کی صحبتوں سے آپ کو مل سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اسلامک نشا ہے نا چینل دیکھنے والے حضرات کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ وقت نکال کر آج یہ اخلاق کے تعلق سے کچھ دیکھنے، کچھ سننے، کچھ سنے ہیں. جو حضرات نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آپ تمہیں یہ پیغام پہنچاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ کہ اخلاق کیا ہے، کتنے بڑی نعمتیں اخلاق کے تعلق سے ملتے ہیں، بد اخلاقی کیا ہے اور حسن اخلاقی کیا ہے. اس کے تعلق سے تمہیں خود بھی عمل کرو، اپنے دوست احباب کو بھی عمل کرانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تعالی ہمارے اوپر اندر دین دنیا سب بھی آباد ہو جائیں گے. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہو گئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، زندگی جتنوں نے سرکار پہ واری ساری، صرف داتا ہو تمہیں خلق بھکاری ساری.